بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جملہ یہ فرما رہے ہیں کہ مولا علی کو دیکھ لیں یا خدا کو دیکھ لیں، یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کہیں لسان اللہ، مولا علی علیہ السلام کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام اللہ کی تمام تر صفات کی تجلی ہے، جتنی بھی اس کی صفات ہیں، یعنی مثلا اللہ، یعنی جو مولا علی علیہ السلام کے جتنے بھی اعضاء ہیں، لسان، آنکھیں، کان، چہرہ، یہ وہی الہی سے جڑا ہوا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے اپنی نیک کام جو کرنے وہ ہم نے وہی کر دیے۔ اب وہ جو کچھ بھی کریں گے وہ نہیں کر رہے، وہ اللہ کر رہے ہیں۔ زبان مولا علی کی ہے، بول اللہ رہا ہے، یہ تو وجہ ہے، زبان مولا علی کی ہے، بول کون رہا ہے؟ بول اللہ رہا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی وہ کلمات ہیں وہ ہیں جو وہی سے جڑے ہوئے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ اگر کہیں کہ مولا علی بول رہے ہیں تو مولا علی بھی بول رہے ہیں، یہ بھی درست ہے کہ وہ زبان سے مولا علی کلمات جو بول رہے ہیں وہ مولا علی بول رہے ہیں۔ سمجھنا ذرا اسلامی فلسفہ ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن واضح کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ جو بہت ساری شاعری ہے وہ ہر شاعری غلو نہیں ہوتی، یہ غلو نہیں ہے، یہ عین حقیقت ہے اور فضائل مولا علی علیہ السلام۔ ان کی زبان سے جو کلمات ادا ہو رہے ہیں وہ کون بول رہے ہیں؟ وہ اللہ بول رہے ہیں۔ اور مولا علی دیکھیں کیا مولا علی نہیں بول رہے، مولا علی بول رہے ہیں، لیکن دونوں چیزیں درست ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ مولا علی علیہ السلام کلام کر رہے ہیں تو بھی درست ہے، اگر کہیں کہ نہیں یہ اللہ بول رہا ہے تو بھی درست ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا ہر اعضا اللہ کے سامنے تسلیم اس طرح ہو گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولا علی علیہ السلام 100% ہر طریقے سے اللہ کے سامنے اس طرح سے تسلیم ہو گئے کہ ہر ان کا اعضا، روح، ان کا بدن، ان کا قلب، ان کا چہرہ، ان کی آنکھیں، سب کچھ اللہ کی تجلی بن گئی۔ یہ سمجھنا بہت مشکل ہے، اللہ کی تجلی بنی۔ اب ان کے ہاتھ سے جو کچھ بھی فعل انجام ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے، مولا علی نہیں کر رہے۔ یہ اگر کوئی مولا علی نہیں کرے وہ بھی درست ہے، اس کو مولا علی کرے یہ بھی درست ہے۔ کیسے سمجھاؤں؟ سمجھ آ نہیں ہوا؟ وہ اللہ ہے جو مولا علی علیہ السلام نے اگر تھپڑ مارا کسی کے تو اللہ نے مارا تھپڑ۔ اللہ اپنے آپ کو پہچانواتا ہے مولا علی علیہ السلام کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے۔ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، اللہ کی تمام تر صفات ان میں اظہار ہو رہے ہیں، اہل بیت میں، مولا علی میں اظہار ہو رہے ہیں۔ مولا علی کو دیکھ کر انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ اگر کریم ہے تو کیا مطلب ہے کریم کا، علم کا کیا مطلب ہے، تمام تر صفات جو اللہ کی ان کا مطلب کیا ہے۔ مطلب مولا علی سے سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ تمام تر صفات ان میں ظاہر ہو رہی ہیں، ان سے نکل رہی ہیں، ان سے رونما ہو رہی ہے۔ اللہ ان کی زبان سے بول رہا ہے، اللہ ان کے ہاتھ، ان کے دست مبارک سے عمل انجام دے رہا ہے، مولا علی کے ذریعے اپنے تمام تر افعال انجام دے رہا ہے، لوگوں کو عطا کر رہا ہے ان کے ذریعے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو کچھ بھی اللہ کر رہا ہے ان کے ذریعے کر رہا ہے۔ اگر تمام تر صفات کے مظہر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کائنات میں اگر روزی بانٹ رہے ہیں، رزق دے رہا ہے تو وہ دینے والے مولا علی ہیں، دے کون رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ اچھا ادھر باریک سا فرق آ جاتا ہے، اگر انسان یہ سمجھے کہ نہیں وہ اللہ نہیں کر رہا، پیچھے اللہ نہیں ہے، جب یہاں کی سمجھے کیا سمجھے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ جیسے ہیں، اللہ جیسے ہیں، یا یہ نہیں کر رہے، ہم کہیں کہ اللہ کر رہا ہے اور یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں، وہ درست ہے، وہ شرک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ جیسے ہیں یا ان کے پیچھے اللہ نہیں ہے، یہ خود سب کچھ کر رہے ہیں، وہ شرک ہو جائے۔ لیکن اگر تمام تر چیزیں جو ہم کائنات میں دیکھ رہے ہیں اللہ کی قدرت وہ مولا علی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، اللہ اپنی قدرت جو اظہار کرتا ہے تو مولا علی کے ذریعے، علم کا اظہار کرتا ہے مولا علی کے ذریعے، لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو مولا علی رسول کے ذریعے، ان ہستیوں کے ذریعے، ورنہ بات نہیں کرتا، انبیاء سے بھی بات نہیں کرتا، ہمیں اس لائق ہی نہیں سمجھتا کہ ہمارے سے بات کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بات کروں گا تو اگر علی درمیان میں آگے تو چونکہ یہ واسطہ بن گیا اب تم اس لائق ہو گئے تمہارے سے بات کریں، ورنہ تم ہو کون؟ لسان اللہ۔ سلوات بھیجیے۔
آواز ہی والا نہیں صلوات